صل علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ طائف کے بنو ثقیف کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت عروہ کے شہادت کے چند مہینوں کے بعد بنو ثقیف نے آپس میں بیٹھ کر یہ سوچا کہ ارد گرد کے تمام عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعید ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں، اب ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رہی، اور یہ فیصلہ کیا کہ اپنا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں۔ چنانچہ عبد یا لیل بن عمرو کے ساتھ بنی احلاف کے 2 آدمی اور بنی مالک کے 3 آدمی بھیجے۔ یہ لوگ مدینہ کے قریب پہنچ گئے، ایک چشمہ کے پاس ٹھہرے، اور وہاں ان کی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی، جو اپنی باری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سواریوں کو چرا رہے تھے۔ انہوں نے جب بنو ثقیف کے اس وفد کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے کی خوشخبری سنانے کے لیے تیزی سے چلے۔ راستہ میں انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر کو بتایا کہ بنو ثقیف کا وفد آیا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعید ہو کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں، بشرط کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرط مان لیں اور ان کی قوم کے نام خط لکھ کر دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں تم مجھ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مت جاؤ، میں جا کر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہوں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وفد کے آنے کی اطلاع کی، اور حضرت مغیرہ اس وفد کے پاس گئے اور ان کو ساتھ لے کر اپنے جانور کے پاس لے گئے، اور راستہ میں اس وفد کو سکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیسے کریں، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کے طریقے پر ہی سلام کیا۔ جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا گیا۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس وفد کے درمیان واسطہ تھے۔ جب وہ اس وفد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے کھانا لے کر آتے تو جب تک ان سے پہلے حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس کھانے میں کھا نہ لیتے وہ اس کھانے کو ہاتھ نہ لگاتے، اور حضرت خالد نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے خط لکھا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی یہ شرط بھی رکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک طاغیہ بت یعنی لات کو رہنے دیں، پھر وہ ایک سال کم کرتے رہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل انکار کرتے رہیں، یہاں تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 ماہ کی مہلت مانگی کہ جس دن وہ لوگ مدینہ آئے ہیں اس دن سے 1 مہینے تک اس بت کو باقی رکھنے کی اجازت دے دی جائے، اور انہوں نے اس مہلت کا مقصد یہ بتایا کہ اس طرح وہ اپنی قوم کے نادان لوگوں کو ذرا مانوس کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کسی قسم کی مہلت دینے سے انکار کر دیا، بلکہ حضرت سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ یہ دونوں وہاں جا کر اس بت کو گرا کر آئیں، اور انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھا کریں گے اور اپنے ہاتھ سے اپنے بتوں کو نہیں گرائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کو تو ہم مان لیتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے بتوں کو نہ توڑو، ہم اپنے آدمی بھیج کر توڑوا دیں گے، لیکن تم نماز نہ پڑھو یہ بات نہیں مان سکتے، کیونکہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ انہوں نے کہا، اچھا ہم نماز پڑھ لیں گے، ہے تو ویسے یہ گھٹیا عمل۔